اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے کلاس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو اپنے ذکر کو آسان کر دیا، اپنے ذکر کے لیے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو کیا کوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے والا، سمجھنے والا؟ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے 15 رکوع مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو اسی سلسلے میں آج جو ہے وہ لیکچر نمبر بیٹا 41 ہے، اور ہمارے 2 رکوع جو ہے وہ 15 ہونے میں باقی رہ گئے ہیں. ہم انشاءاللہ اس ویک میں کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کر لیں. ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ رکوع نمبر 14 کی طرف پڑھتے ہیں. لیکچر نمبر 41 ہے آج، اور آپ کا رکوع نمبر سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 14. اور آپ اگر اپنی بک میں دیکھیں تو آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 175 ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کی مثالی والی کتاب ہے. آپ قرآن مجید کے پورشن میں سے ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں. آپ کو مجھے امید ہے سمجھ آ چکی ہوگی. بہت سارے بچے مجھے ریکارڈنگز بھی بھیجتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ نے لیکچر کو سنا بھی ہے، چاہے خود جا کے ڈائریکٹ سنا ہے بیٹا یا کسی کی آپ نے آڈیو سن کے، تو مجھے خود اپنی آڈیو بنا کے بھیجتی ہے. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ آپ نے اس کو سنا اور پھر مجھے سنایا. ٹھیک، آپ اسی کوشش کو، اسی عادت کو ذرا پختہ کرتے جائیے، تو انشاءاللہ ہمیں اور بھی آسانی ہو جائے گی. پھر جب ہم ریویژن فیز میں داخل ہوں گے نا انشاءاللہ، تو آپ کے لیے پڑھنا سمجھنا واقعتاً آسان ہو جائے گا. اور یہ قرآن ہے، اس کتاب کو اگر آپ شوق سے نہیں پڑھیں گے تو کس کو پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے بیٹا. رکوع نمبر 14 ہے میرے پاس، اور رکوع بہت آسان ہے، تھوڑا سا طویل ہے لیکن آسان ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اور ایز یوزول یہود و نصارہ کے بارے میں ایک بات چل رہی ہے، ایک سلسلہ کلام چل رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کنٹینیو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود عن شيء وهم يسألون وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود، اور یہود یہ کہتے ہیں، یہود نے یہ کہا، لیست النصارى على شيء، لیست نہیں ہے، النصارى نصارہ عیسائی، علی شیء کسی بھی چیز پر، کسی راہ ہدایت پر. اور یہود نے یہ کہا کہ نصارہ بالکل بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ نے یہ کہا، لیست اليهود، یہود بالکل نہیں ہے، علی شیء سیدھے راستے پر. وهم یتلون الکتاب، اور وہ بھی جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. کذالک، انہوں نے کہا اسی طرح کی بات، کذالک اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو یہ سب، حالانکہ یہ سب تلاوت کرتے ہیں، اس قسم کی بات ان لوگوں نے بھی کہی. لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. آپ کس کا نہیں رکھتے بیٹا؟ کتاب کا. مثل قولہم، ان کے قول جیسی بات. ٹھیک ہے، اس کو میں ایک بار پھر بتاتی ہوں آپ کو. 3 گروہوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. وقالت الیہود، اور یہود نے یہ کہا کہ نصارہ یا عیسائی بالکل بھی راہ ہدایت پر نہیں ہے. اور نصارہ نے بھی ایسی بات بیٹا یہود کے بارے میں کہی. قرآن کیا کہتا ہے؟ اور نصارہ نے بھی یہی کہا کہ یہود سیدھے راستے پر نہیں ہے، کچھ بھی سیدھی راہ پر نہیں ہے. اور جبکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یعنی وہ تو ہدایت سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا ہدایت کیا ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے الزام تراشی کر رہے ہیں. کذالک قال الذین، اسی طرح کی بات کی ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. مثل قولہم، ان کی بات جیسی بات. اور ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. گویا یہاں گمراہی میں دونوں برابر ہو گئے. جن کو کتاب دی گئی تھی وہ بھی یہود و نصارہ ایسے ہیں، اور جو اہل کتاب نہیں ہیں، جن کے پاس کتاب نہیں آئی، مشرکین. ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کو دیکھ لیجئے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ بھی ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ہدایت پر نہیں ہے. اب انہوں نے، اب یہود و نصارہ نے تو بیٹا یہ بات ایک دوسرے کے خلاف کی. یہود نے کہا نصارہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، نصارہ عیسائی، اور نصارہ یا عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہود سیدھے راستے پر نہیں ہے. اب جن لوگوں کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، انہوں نے کس کے بارے میں کہی؟ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں بیٹا یہ بات کہی کہ یہ تو بالکل بھی سیدھے راستے پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، فاللہ یحکم، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے روز، فیما کانوا، اس چیز کے بارے میں، فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کو واضح کر دیں گے، فیصلہ کر دیں گے جس کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے تھے، یعنی کون ہدایت پہ تھا. یہ فیصلہ تو قیامت کے روز اللہ کرے گا نا. ومن ازلم، اور
وہ من اور کون، ازلم ظالم ہوگا، ممن ازلم سب سے زیادہ ظالم، ہائر ڈگری، ومن ازلم اور کون ظالم ہوگا، ممن منع جو منع کرے مساجد اللہ اللہ کی مساجد سے، ان یذکر کہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کے نام کا، وسعا اور وہ کوشش کرے صحیح کرے، فی اس میں، خرابیہا اس کی خرابی کی، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکے، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ اس میں اس کا ذکر بلند کیا جائے اور اس میں خرابی کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم یہ وہ لوگ ہوں گے، ما کان لہم کہ نہیں ہے ان کے لیے، اولئک اولئک یہی لوگ ہیں، ما کان نہیں ہے لہم ان کے لیے، ان یدخلوها کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین سوائے یہ کہ ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، لہم ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور آخرت کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بات بیان کریں، میں بیٹا اس کی ساتھ ساتھ تشریح کرتی جاتی ہوں، پھر آگے جو اہم عنوانات آ رہے ہیں ہم ان کو زیادہ ڈسکس کریں گے۔ یہود و نصارہ نے باہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی، یہود نے کہا یہ تو کہتے ہیں بھائی نصارہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کا بیٹا ہے، اس سے یہ تو راہ ہدایت سے ہٹ گئے، اور نصارہ نے بھی یہود کے بارے میں ایسی بات کی، چونکہ یہ یہودی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، انجیل سے بھی انکار کرتے تھے، اس لیے دونوں مذاہب اگر دیکھیں تو اپنی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے، نہ انہوں نے ایک دوسرے کے انبیاء کو مانا، نہ ایک دوسرے کی کتابوں کو مانا، انکار ہی کرتے رہے، ٹھیک ہے، حالانکہ تمام انبیاء کرام کی طرف اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں نا، وہ جو پیغام جو کتابیں لاتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ان کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے تھے، ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، قبول نہیں کیا ہر گروہ نے دوسرے کو، اور اسی قسم کی باتیں ان کی دیکھا دیکھی مشرکین بھی کرنے لگے، اور یہ تو اہل کتاب بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ تو بے علم اور بے کتاب لوگ تھے، اور اب اللہ تعالیٰ ان تمام گروہوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مسجد کی دیکھیں، مسجد کی بات بیان ہو رہی ہے، مسجد کی فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے کہ مسجد جو ہے اس شخص سے برا کون ہوگا جو مساجد میں داخل ہونے سے روکے کہ وہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، یہ کام بھی بیٹا یہود و نصارہ نے کیا تھا، اور کب کیا تھا، نصارہ نے جب یہود سے جنگ کی تھی تو ان کی تورات کو جلا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ شان نزول نصارہ کے لیے بھی ہے، مشرکین مکہ کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو تو مشرکین نے بھی یہ کام کیا تھا، میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہاں کیا تھا۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ نصارہ نے یہود سے جب جنگ کی تھی نا تو ان کی تورات کو جلا دیا تھا، بیت المقدس کو خراب کر دیا تھا، اور مشرکین نے بھی تعصب کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، بیت اللہ کے طواف سے مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا، حالانکہ وہ تو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور عبادت کے لیے تو ان میں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے۔ آج بھی یہ حکم موجود ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص مسجدوں کو ویران کرتا ہے، ان کو آباد نہیں ہونے دیتا، تو وہ اسی حکم میں آئے گا۔ مساجد اللہ تعالیٰ نے حج کا کیا کہا، مساجد للہ، مساجد تو اللہ کے لیے، ان کی تعظیم ان کے آداب کا لحاظ رکھنا سب کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ یہود کیا کرتے ہیں، بیت المقدس میں مسلمانوں کو نہیں داخل ہونے دیتے، باقاعدہ اجازت لے کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے، حالانکہ وہ تو مقدس مقامات ہیں، اور ایون اس سے بڑھ کر صرف منع ہی نہیں کرتے بلکہ نعوذ باللہ ایسے مقامات کی توہین بھی کرتے ہیں، بے ادبی کے بھی وہ مرتکب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تو دنیا اور آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو مسجدوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ الْمَغْرِبُ، بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمینوں میں، فَأَيْنَمَا پس کہیں بھی تولو تم رخ کرو، فَثَمَّ تو تم پاؤ گے وجہ اللہ کو موجود، ٹھیک ہے، پس تم اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، پس تم جس طرح بھی رخ کرو گے اللہ کو موجود پاؤ گے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تو در حقیقت ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مشرق میں ہے تو مغرب میں نہیں ہے، اور جو مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے مشرق میں ہے، ایسا نہیں ہے بیٹا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر طرف موجود ہے، مشرق ہو مغرب ہو شمال ہے جنوب ہے، اللہ نے کیا کہا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کو موجود پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ خاص اوقات کے لیے قید گادی کی، ورنہ ہم کیا جانتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی سمت کا کسی قبلے کا پابند نہیں ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں بھی رخ کر کے انسان اس کی طرف لگ جائے، اس کی طرف توجہ کر لے، وہ اللہ کو وہاں موجود پائے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے، احکامات کی تعمیل، جب اللہ تعالیٰ کو حکم مانا جائے گا تو آپ اللہ کو وہاں موجود پائیں گے، اسی لیے کہا کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ کے کیا کہہ رہے، سبحانہ وہ تو اس سے پاک ہے، وہ سے پاک ہے، واللہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمان اور جو زمین میں جو بھی ہے اسی کے لیے ہے، کل اللہ قانتون، سبھی اس کے فرما بردار ہیں، سبھی اس کے
متی ہیں. ٹھیک ہے. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو بس وہ کہہ دیتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی بھی معاملے کا ہونا اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے کا منتظر ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک نظر کا جو ہے وہ محتاج ہے، اس کے بعد وہ چیز ہو جاتی ہے. جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. وقال الذین، اور ایسی ہی بات کی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، اور ایسی ہی بات ان لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے. کیا بات کہی؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، آؤ، یا پھر تاتینا، کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، تاتینا پھر کیوں نہیں آتی آیا کوئی نشانی، یعنی نعوذ باللہ عذاب. ٹھیک ہے. انہوں نے ایسی ہی بات تو لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے. ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کی. کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی جیسے یہود سے کیا. او تاتینا آیا، یا پھر ہمارے پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو ہر وقت. کذالک، اس طرح سے، قال الذین، انہوں نے بھی کہا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات جیسی بات انہوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے گزرے. بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں، تشابہت قلوبہم، ان کے دل مشتبہ ہو گئے، ملتے جلتے ہو گئے، یکساں ہو گئے. اصل میں یعنی حقیقت اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ بھی اس جیسی بات کرتے ہیں، ان کا رویہ بھی ان جیسا ہے، یہ بھی اسی طرح نافرمانی کرتے ہیں جیسے انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ اصل میں کہتے ہیں حقیقت کیا ہے؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل یکساں ہیں، یہ اندر سے ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات، ادبین الآیاتی، ہم نے تو اپنی نشانیاں واضح کر دی، لقوم یوقنون، ایمان لانے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے تو ہماری نشانیاں صاف ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور بے شک اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرًا ونذیرًا، بشیر اور نذیر کیا ہوتا ہے؟ بشیر ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، اور بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. وَلَا تُسْأَلُوا، اور ہرگز آپ سے سوال نہ کیا جائے گا، عن أصحاب الجحیم، دوزخیوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو آگے جا کے دیکھتے ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ، بہت امپورٹنٹ آیت پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویسے بھی. وَلَن تَرْضَىٰ، اور آپ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ، ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے، یہود وَلَا نَصَارَىٰ، وَلَا نَصَارَىٰ، اور نہ ہی نصارہ، آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود اور نصارہ، حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ وہ پیروی کرنے لگیں آپ کے دین کی. ٹھیک ہے. قرآن نے اصول کلیہ دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے، مومنین کے لیے بھی ہے، کہ ہرگز آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ. قل انا، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، ہدایت تو صرف اللہ کے لیے ہے، هو الہدا، وہی ہدایت ہے، اصل ہدایت تو وہی ہدایت ہے. ٹھیک ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے بہت امپورٹنٹ چیز. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ پیروی کریں گے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے، جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ گیا، اور جب آپ ایمان لانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ، تو نہیں ہوگا آپ کے واسطے، من اللہ، اللہ کے ہمیں، ولی ولا نصیر، کوئی مددگار، کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی بھی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. الذین آتینہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گی، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، ومن یکفر، اور جو کفر کرے گا، بھی اس کا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اب اگر ہم چند امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں یہاں پر، یہود و نصارہ کی باہم، ہم پہلے سے شروع کرتے ہیں. یہود و نصارہ کی باہم الزام تراشی ہم دیکھ چکے کہ یہود و نصارہ نے ایک دوسرے کے پر الزام تراشی کی. یہود نے کہا نصارہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، اور نصارہ نے یہ کہا کہ یہود سیدھے راستے پر نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ان کی الزام تراشی کیوں تھی، کیونکہ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کا انکار کرتے تھے. نہ انہوں نے ایک دوسرے کے انبیاء کو مانا، اور نہ ہی انہوں نے یہ کیا بیٹا کہ ایک دوسرے کی کتابوں، جو کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کی. کیا کرتے تھے، بالخصوص یہود نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کے پر ایمان نہیں لائے، ان کی کتاب کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور نصارہ کا رویہ بھی یہود کے ساتھ ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد آپ اگر مشرکین کو بھی یہاں ملا لیجئے تو اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہیں. ٹھیک ہے. اور چلے اس کو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. آداب مسجد، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسجد کے آداب ہیں، اور بیٹا یہ ہر دور میں ہر امت کے ساتھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر ایک کو دوسرے کی معبد، دوسرے کی عبادت خانے، عبادت گاہ کا احترام کرنا چاہیے. اس کا اپنا فعل ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے، لیکن ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں.
ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کے جو عبادت خانے ہیں ان کی حفاظت لازم ہے، اور اسی طرح کے مسلمانوں کی مساجد ہیں تو ان کو پاک صاف رکھنا، ان کی طہارت کا بندوبست کرنا، وہاں پہ اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کو بلند کرنا، یہ باقی قوموں کا، باقی متوں کا بھی فریضہ ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ وہ اپنے حقوق تو حاصل کریں لیکن مسلمانوں کے حقوق کو مٹانے پر تو لے رہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کی جو ذکر الہی کی جگہ ہیں ان کا احترام ان کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور خود مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم نے تو لیبل لگا دی ہے نا ایک دوسرے کی مسجدوں کے بارے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہاں تو دیکھیں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہو رہی۔ اللہ تو کہتے ہیں المساجد للہ، مساجد تو اللہ کے لیے ہیں، وہاں پر آپ نے اللہ کے نام کے سوا کسی کا نام نہیں پکارنا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو پھر یہ ہم نے تفرقہ بازی کی نظر کیوں کر دی کہ فلاں فرقے والا فلاں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ خود ہی نہیں جانا چاہتا، داخل کیا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، نہ تو اس کو اجازت ہے اور نہ ہی ایک شخص کو جانے کے لیے ولنگ ہے، وہ بھی اپنے ہی مسلک کی مسجد میں جائے گا۔ مساجد تو اللہ کے لیے تھی، یہ ہم نے کنڈیشنز کیوں لگا دی؟ یہ بالکل غلط بات ہے، ان کو اوپن ہونا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کی مساجد ہیں تو تمام مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں تو وہاں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہاں پہ ذکر ہی اللہ کا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا بیٹا؟ ان کو اللہ کے لیے ہی مخصوص رہنا چاہیے، نہ کہ فرقوں کے لیے اور مسالے کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے ان کو، تشابہت قلوبہم، یہود اور مشرکین ایک ہی ہیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین، اللہ نے ان تینوں فرقوں کو دیکھیں گٹھا ہی ذکر کر دیا کہ جو بات یہود نے کہی وہی نصارہ نے کی، جو ان دونوں نے کہی اہل کتاب نے کہی وہی بات انہوں نے کہی جن کے پاس کتاب نہیں تھی، جن کے پاس علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ویسی بات کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سارے کافر ہیں نا، سارے انکار کرنے والے، تو اللہ نے ان کے دل ملا دیے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اب آپس میں قربت کا تعلق دیکھیے، بنیاد وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دشمنی، ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہے تھے؟ اس دشمنی میں یہ ایک ہو گئے اور اس کے لیے ان کے دل جو ہے وہ آپس میں مل گئے ہیں۔ اگر آپ ان کے عقائد بھی دیکھیں تو ایسے یہود کو دیکھیں، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ علیہ السلام، عقائد کی بات کر رہی ہوں، اسی طرح اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے پیروکاروں کو دیکھیں، جو عیسائی تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح اگر آپ مشرکین مکہ کو دیکھیں تو وہ تو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، ٹھیک ہے، اب ان تینوں گروہوں کو دیکھیں تو کیا ہے؟ تینوں گروہوں کے خیالات، عقائد ایک جیسے ہیں اور دشمنی بھی ایک جیسی ہے، کیا؟ اسلام دشمنی، اور تینوں جو ہے وہ اس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب تو اللہ کے لیے، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ مشرق مغرب سب اسی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ ذکر کر رہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اور ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی یہ نشانیاں نا، یہ صفات جو قرآن میں وہی تورات میں بھی تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ نے وہاں بھی ان کو بتایا تھا کہ تمہارے پاس سے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بندہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور میرا بندہ اور میرا رسول ہے۔ اور آپ اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے وہ مسلمانوں کو، مومنین کو بشارت بھی دیتے تھے۔ اب یہ بشارت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اور یہ انذار جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو بشارت ہوتی ہے وہ مومنین کے لیے ہوتی ہے کہ جب وہ اچھے اعمال کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اس دنیا میں بھی اور وہاں پر بھی، اور جب منکر ہوں گے، انکار کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے انذار ہے، ان کے لیے ڈر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی بد نصیبی کو سمجھنا چاہیے اور اس کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے جو بات ہو رہی ہے نا، ایک پوری تھاٹ ہے بیٹا، جس کو میں نے نظریاتی جنگ اور اہل کتاب کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ، آپ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے کیا، آپ سے متفق ہونے کے لیے یا آپ سے اختلاف کے خاتمے کے لیے کیا شرط لگاتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ وہ قیمت مانگتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ قیمت کیا ہے بیٹا؟ وہ قیمت یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار کر لیں، یعنی آپ کے اور ان کے درمیان صلح کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر لیں اور پھر دین کے ساتھ وہی معاملہ کرنے لگو جو یہ خود کرتے ہیں، یعنی عقائد بھی خراب کر دیے، اعمال بھی خراب کر دیے۔ یہ چاہتے ہیں مسلمان مومنین بھی انہیں برائیوں میں مبتلا ہو جائیں جس میں ہی، اور جب تک آپ ایسا نہیں کرتے یہ آپ سے راضی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی ناراضگی کی اصل وجہ یہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ وسلم کے پاس ذلیل ہے یا یہ حق کو مانتے نہیں ہیں یا قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ نظریاتی جنگ ہے، ایک جو ہے نا سوچی سمجھی جنگ ہے، اور یہ ہر دور میں رہی ہے بیٹا، آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی یہود و نصارہ کوئی ہمارے دوست نہیں ہوگے، ٹھیک ہے، آج بھی مسلمانوں کے یہ اتنے ہی دشمن ہیں جتنے پہلے تھے۔
آج ہو یا پہلے کی بات ہو، اور یہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے متحد رہے ہیں. یہ ابھی بھی دیکھ لیں، فرانس کے واقعے کو دیکھ لیں، یہود بھی ہو گئے، نصارہ بھی ہو گئے، ایون مشرکین برصغیر کا جو مشرک ہے، جو ہندو ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ان کے جو ٹرینڈز رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا رہے ہیں ابھی، وہ یہی ہیں کہ وہ فرانس کا ساتھ دے رہے ہیں، اسٹینڈ ود فرانس، اسٹینڈ بائی فرانس. ٹھیک ہے، اور کیوں؟ مسلمانوں اسلام دشمنی کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے. آج بھی دیکھیں تو آپ اس کو اس مثال سے بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں بیٹا. ٹھیک ہے، کہ آپ دیکھیں یہود نصارہ بھی اکٹھے ہو گئے، اور ایک جو مشرک ہے وہ بھی ان کے ساتھ جا کے مل گیا. کیوں مل گیا؟ ان کی آپس کے جو بھی جھگڑے ہوں، لیکن اسلام دشمنی میں وہ سب ایک ہیں، اور اسلام کے خلاف برسر جنگ رہنے کے لیے سارے اکٹھے رہتے ہیں. ان کے درمیان بہترین اتفاق اور اتحاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اتحاد کو وہ لے کر چل رہے ہیں. لیکن آپ کیا بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے اگر ان کو چھوڑ کر ان کے راستے پر چلیں گے تو آپ اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہیں پائیں گے. آپ دیکھیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حامی و جنا تھا، بلکہ کیا ہے، یہ دلیل اور حجت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ یہ پہلے تو ان کی خواہش کا ذکر کیا گیا بیٹا. ٹھیک ہے، کہ وہ چاہتے ہیں اپنا دین چھوڑ کر آپ کو اپنے دین پہ ڈال لیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اللہ کے ہاں اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائے. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کرنا تھا بیٹا، یہ ہمارے لیے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ مومنین بھی وہ ہوں گے، پختہ مومنین، پکے مومنین بھی وہی ہوں گے جو اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے. آپ نے اس راستے پہ نہیں جانا، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ بھی، اگر اللہ کے نبی کو اس معاملے میں کوئی لیکسیشن نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا کہ اگر آپ ان کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کریں گے تو اللہ آپ کی مدد بھی نہیں کرے گا. دیکھیں، انہوں نے یہ ایسا کرنا نہیں تھا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بات بیان کی جا رہی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی جس دین کو خود پھیلا رہے ہیں اس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، بات صرف ہمارے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ہمیں نبی کی وسلم پر سچا اور پکا ایمان لانا ہے. مومن ہی وہ ہوگا جو اس کتاب کو، اس نبی کو قبول کرے گا. اس کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ خسارے کا شکار ہیں. آخر میں کہا نا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو سیدھے راستے پر نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، جو ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور ٹھیک ہے، یہ کتاب کو اس سے پہچانتے ہیں، اور اللہ نے جن کو کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے تو مومنین تو ساتھ دیتے تھے، مومنین تو آپ کے حامی بھی تھے اور آپ پر پکا ایمان بھی لاتے تھے. لیکن کچھ لوگ جو ایسا نہیں کر رہے تھے، مَیَکْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے. اور پھر ظاہر ہے ان کے لیے کوئی نجات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا، تو بنیادی طور پہ 4 بنیادی چیزیں تھیں اس رکوع کے اندر، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہود و نصارہ کی باہم الزام تراشیاں، آداب مسجد کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، وہ سب آپس میں ایک ہیں، ملے ہوئے ہیں. اور آج آپ اس کو فرانس کی مثال سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ مشرک ہے، ہندو ہے، ہمارا پڑوسی، ہمارا نیبرنگ کنٹری ہونے کی بنیاد پر ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا. ایسا نہیں ہے، وہ ادھر ہی ہے، اس کا جھکاؤ، اس کا پلڑا ٹوٹلی ادھر چلا گیا. ٹھیک ہے، نظریاتی جنگ اور اہل کتاب، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. بیسیکلی ایک نظریاتی جنگ ہے. ہم بھی اپنے نظریے پہ قائم ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے. اس کی کوئی باقاعدہ آئیڈیالوجی تھی، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. اسی طرح دیکھیں یہود کی بھی ہے، انہوں نے ہیکل سلمانی تعمیر کرنا ہے، توسیع دینی ہے اپنی یہودیت کو، اپنی یہودی برادری کو، اور یہ اپنے مذہب کا پرچار کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی حدود بالخصوص مذہب سے زیادہ حدود اس کی وسیع کرنی ہے، جس کے اندر وہ نعوذ باللہ مکہ اور مدینہ کو بھی شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ سب کچھ ایک پلاننگ ہے، ایک تھاٹ ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں، اور اسی کو نظریاتی جنگ کا، یعنی ایک نظریہ بنایا گیا ہے، ہوا میں نہیں ماری جا رہی. ٹھیک ہے، خالی جو ہے نا وہ تیر نہیں چلائے جا رہے ہوا کے اندر، بلکہ ایک پلاننگ ہے جس کے تحت اہل کتاب چل رہے ہیں. اہل کتاب کون؟ یہود و نصارہ. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ہر بری پلاننگ، ہر ان کے شر سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے یہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو پڑھ لیجئے گا، آسان رکوع ہے لیکن پوائنٹس آپ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے بیٹا، اور جب آپ ریکارڈنگ بھیجیں تو آپ کی ریکارڈنگ ان 4 پوائنٹس کو کور کرتی ہو. جزاک اللہ خیر.